السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے جس سورہ مبارکہ پر گفتگو کی تھی وہ سورہ الانفال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کے اجمالی اس پر نظر ڈالیں گے اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اس سورہ کا آغاز اس آیہ کریمہ سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہاں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ اکرام کو قرآن حکیم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکے میں اعلان کر دیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا اب عریان طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی بھی مشرک کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اب دیکھیں نزول سورت کا ماحول جو تھا، اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس میں مشرکوں کی بابت غضب آلود احکام درج ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ یہ 9 ہجری میں مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 6 ہجری میں جو ہے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ صورت یہ ہوئی کہ قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، تو بنو خزاع کے ساتھ جو ہے معاہدہ مسلمانوں نے کر لیا اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ 2 سال بعد بنو بکر نے جو ہے خزاع پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے، اور اس کا خیال نہ کیا کہ ان کے حلیف مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ پر صلح ہو گئی تھی، اور اس کی ایک شرط یہ ہے کہ 10 سال تک قریش اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ حملہ کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ پھر قریش نے بنو بکر کی ہتھیاروں سے مدد کی اور یہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بنو خزاع کی مدد کی روح سے ضروری تھا کہ اب وہ اس معاہدہ کو توڑ دیں، اس لیے آپ نے رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ پر حملہ کر کے اسے بڑی حسانی سے جو ہے وہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے وقت عرب کے قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف ایگریمنٹ تھے، کچھ وقتی ایگریمنٹ تھے ایک معین مدت تک، بعض کے ساتھ تعین کے بغیر معاہدات کر لیے گئے تھے۔ بہت سے ایسے قبیلے تھے کہ جن کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے علم میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ سارا جزیرۃ العرب جو ہے وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنے گا، جہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو عمل دخل نہیں ہوگا، اور مکہ کی برادری اب پھیر کر سارے عرب کو جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر لے گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگاتار یہ واقعات جو ہیں یہ نمودار ہوئے۔ پھر حجۃ الوداع کا اعلان جو ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ 8 میں قریش نے اسی شرط کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ ڈالا، اور اسی سال مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں تمام جزیرۃ العرب کو براہ راست مسلمانوں کے بلا شرکت غیر زیر اقتدار لانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی، مسلمانوں کا قافلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سورت کے نازل ہوتے ہی ایک قاصد یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس روانہ کیا گیا، اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ حج کے موقع پر عرفات یا مینا میں اعلان کر دیں کہ مشرکوں کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ایگریمنٹ تھے، معاہدے تھے، وہ توڑ دیے گئے۔ جس کو اسلام میں آنا ہو وہ آ جائے، جس کو نہ آنا وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان پڑھ کر سنا دیا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دے گی۔ سورت کے اجمالی احکام جو ہیں، اس سورت میں مختلف آیتیں مختلف قبیلوں اور واقعوں سے متعلق نازل ہوئیں، جن کا اجمالی
خلاصہ یہ ہے کہ شروع صورت میں مشرکین کو خبردار کیا گیا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، تمہیں 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس میں یا تو تم اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ اور اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ، یا جزیرۃ العرب سے باہر نکل جاؤ، اور تمہارے لیے پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ اس اعلان سے عرب میں ہمیشہ کے لیے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا، روم کی عیسائی سلطنت جو تھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور کو دیکھ کر وہ تیاری کر رہی تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بابت خبریں آ رہی تھیں، اور ان سے آئندہ جو لڑائی ہوگی اس کی بابت ہدایتیں ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو منافقوں سے الگ اور ان کے اتکنوں سے اشار رہنے کی یہاں ہدایت کی گئی۔ سورہ توبہ کا جو مقام نزول ہے وہ مدینہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے لے کر آخری تک ان کو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکی ہیں، جیسے صاحب تفسیر خازن نے تفسیر سورہ توبہ میں اس کی والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 213 میں بیان کیا ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، اور کلمات جو ہیں وہ 2506 ہیں۔ حروف کی تعداد 10,873 ہے، اور اس کی تلاوت کے ذریعے 1,08,730 نیکیاں جو ہیں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں۔ اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے 2 زیادہ نام مشہور جو ہیں توبہ اور برات۔ توبہ اس میں کثرت سے توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ برات اس کا معنی بری الذمہ ہے، اس کی سورہ کی پہلی آیات میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا۔ پھر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے، ایک رائے یہ ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعض کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے کا کتنا اہتمام اور اس کو محفوظ رکھنے کا کس قدر احتیاط سے کام برتا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب اس صورت کو لے کر آئے تو وہ اس کے ساتھ بسم اللہ کو لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھی، جس طرح صاحب جلالین نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ توبہ کی تفسیر میں والیوم 3 اور پیج 783 میں۔ پھر اسی طرح تیسری رائے یہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کو مستدرک کتاب تفسیر نے سورہ توبہ میں لما لم تکتب فی برات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیا۔ چوتھی رائے کچھ یہ علماء یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور آپ کا پرس یا بٹوا لے کر بھاگ جائے، آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجرم ہیں، آپ ہمارا بٹوا واپس کریں۔ تو اسی طرح قرآن کے سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہیں۔ غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت جو سورہ توبہ نازل ہوئی، اس کو امام بخاری نے کتاب تفسیر باب یستفتونک فی الکلالہ میں بیان کیا، والیوم 3 پیج 313۔ پھر سورہ توبہ کے فضائل، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ یہ موجم الاوسط باب المیم من اسمہ محمد والیوم 5 پیج 350 میں ذکر کیا گیا۔ اس کو حدیث نمبر 7570 ہے یہ۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بران نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کو شعب الایمان نے حدیث السابع والخمسون 57 میں ذکر کیا۔ حضرت عطیہ حمدانی جو ہیں ان سے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں فرماتے ہیں کہ تم خود سورہ برات سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سورہ برات سکھاؤ۔ یہ سنن سعد بن منصور کتاب تفسیر سورہ توبہ والیوم 5 پیج 331 میں اس کو ذکر کیا گیا، پیج 231 سوری، اور اس کی حدیث نمبر جو ہے 1003 ہے۔ سورہ توبہ کے اہم مضامین جو ہیں مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد،
مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے اس سے برات کا اعلان، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دے دی گئی، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان جو امتیاز، منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز جو ہے غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فاقہ کے موقع پر یہ جب پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب گئے، جب کہ منافقین نے بانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر میں تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اے پیغمبر ان کے لیے 70 بار بھی آپ استغفار کریں تو اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ پھر یہاں یعنی اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ یعنی پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی غزوہ میں عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، یعنی اس غزوے میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ پھر 11واں پارہ، اس میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں: منافقین کی مذمت، مومنین کی 9 صفات، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ منافقین کی مذمت یعنی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر، نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد درار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء تھی جو تقوی پر جس کی بنیاد تھی۔ مومنین کی 9 صفات جو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئیں: توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ سے یعنی کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ جو تھے حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ سورہ انفال کے ساتھ اس صورت کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی اصول، صلح اور جنگ کے احکامات بیان کیے گئے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سخت گرمی کے وقت پیش آیا، سفر بہت طویل تھا، پھل پکے ہوئے تھے جو کہ عرب کا اہم ذریعہ معاش تھے، اور مقابلہ بھی ایسی سلطنت میں سے تھا جسے اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ غزوہ یہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلاء اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا، اور اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان وجہ امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں اس صورت کے بنیادی 2 ہدف تھے: ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ یہاں تک کہ جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے، ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ پھر ان کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ مشرکوں سے یعنی برات کا اعلان کرنے پر اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے جو تھے، وہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر یا بنو قینقاع، یہ سارے مسلمانوں کو ہر وقت کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل اور کر جزیہ دیں۔ یہ آیت نمبر 69 میں ہے۔ جہاں تک کہ اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور باطنی خباثت کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس صورت کا ایک نام الفادحہ بھی ہے، یعنی ذلیل و رسوا کرنے والی، چونکہ یہاں مشرکین کو ذلیل اور رسوا ہو گئے اس صورت کے احکامات کے ذریعے۔ پھر اس صورت کے نزول کے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ پھر منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ذریعہ غزوہ تبوک بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ان کا نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے اور کچھ نہ کرتے۔ یہ آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے۔ تو پھر ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مذاق خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی، جس طرح
जद बिन कैस का नाम एक शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, रोमियों की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं और गोरे कलर की होती हैं, और मुझे डर है कि मैं अगर इस ग़ज़वे के लिए निकला तो कहीं मैं यानी वो इस फितने में मुब्तला ना हो जाऊँ। तो इनके दिलों में जो है वो मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ था, असद के सिवा कुछ भी नहीं था। मुसलमानों की फ़तह हासिल हुई होती तो माल गनीमत आता है तो परेशान हो जाते, और अगर किसी इसके बरक्स किसी हादसे या मुसीबत का सामना पड़ जाए तो इन्हें बेपनाह खुशी होती थी जब मुसलमानों को कोई मुसीबत आती। वो कस्में खाकर यकीन दिलाते हैं कि मुसलमान हम तुम्हें में से, हालांकि ऐसा नहीं है। आयत नंबर 56 में फिर आप देखें यहाँ कि इसकी नज़रें सिर्फ माल पर होती हैं, अगर मिल जाए तो खुश होते हैं, अगर मारूम रहें तो अल्लाह के नबी पर भी तनाज़ानी नौज़ुबिल्लाह शुरू कर देते हैं। चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की बात सुन लिया करते थे, इसलिए वो आपके बारे में कहते थे आप तो निरे कान हैं, यानी बहुत सादे हैं नौज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुस्तकिल ये अंदेशा लगा रहता था कि कहीं कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए कि इनका पोल खोल दे, इनके कल्बी राज फाश कर दे। एक दूसरे की बुराई का हुक्म देना, नेकी से रोकना और बुखल करना इनकी नुमाया सिफ़ात में से था। इन मुनाफिकीन की सिफ़ात और अमाल मादी के कुफ़ार जैसे हैं। इनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र और इसकी अज़मत से यकसर खाली हैं। ज़ाहिर है कि जिसके दिल में अल्लाह की अज़मत नहीं होगी, इसके लिए मासियत और नाफरमानी करना बहुत आसान हो जाता है। फिर मुनाफिकों को कुफ़ार के साथ तशबीह देने के बाद कौम नूह और आद, समूद, कौम इब्राहीम और असहाब मदियन और कौम लूत का जिक्र किया गया। 10वें पारा के आखिर तक मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ। इनके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया कि ए मेरे पैगम्बर, अगर आप इनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करें तो फिर तो भी अल्लाह ताला इनकी हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं करेगा। और यह भी फरमा दिया कि अगर इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो आप इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। मुनाफिकों के साथ अल्लाह ताला ने इन मुखलिस मुसलमानों का भी तज़किरा फरमा दिया, जिनमें से कोई बुढ़ापे, कोई शदीद बीमारी, कोई समान जाद ना होने की वजह से जाद में शिरकत न कर सका। इन लोगों के जज्बात का ये आलम था कि शिरकत न करने की बना पर की वजह से इनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे, इसलिए फरमाया कि मुखलिसीन की इस जमात पर कोई गुनाह नहीं है। इस तरह ये सूरत जो है यहाँ ख़त्म होती है कि फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर इनमें बेपनाह करम नवाजियों के बावजूद फिर भी वो गर्दानी करें तो फरमा दीजिए मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इसी पर भरोसा किए हुए हूँ और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस सूरह मुबारक के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान का पैगाम अब तक पहुँचता रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपका हामी नासर हो। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाअल्लाह अगली सूरत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।